بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ ترجمہ: جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ سورہ محمد آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور باطل سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے ہیں، وہ دگنا خرابیوں کا باعث بنتے ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ کہ ان کی اپنی زندگی نور ہدایت سے محروم رہتی ہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، ان کی ساری عمر ٹھوکریں کھاتے گزر جاتی ہے۔ جو بے پایاں صلاحیتیں قدرت نے انہیں ودیت کی ہیں وہ پرورش نہیں پاتی، ان کا دم گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ان کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ سادہ لوح عوام جو خود غور و فکر کرنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ انہیں دیکھ کر ان کی گمراہی کی تقلید کرنے لگتے ہیں۔ نیز حق سے انہیں جو خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ حت المقدور حق کی ترقی میں روڑے اٹکاتے رہیں اور لوگوں کو لطائف الحیل سے حق سے متنفر کرتے رہیں، خود بھی اندھے بنے رہے اور لوگوں کی آنکھوں میں بھی دھول ڈالتے رہے، خود بھی حق کو قبول کرنے سے گریزاں رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی حق سے دور کرنے کے لیے جتن کرتے رہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع اور رائگاں جاتے ہیں، انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب نہیں ہوتی۔ بظاہر جو نیک کام وہ کرتے ہیں، آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ نہ انہوں نے رضا الہی کے لیے کوئی قدم اٹھایا اور نہ انہیں رضا الہی کی سعادت سے نوازا گیا۔ دنیا میں شہرت، نیک نامی، کاروباری ترقی وغیرہ جو چیزیں انہیں مطلوب تھیں وہ ان کو دے دی گئیں۔ اضل اعمالہم کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے جو جتن انہوں نے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں انہوں نے کیں، شمع اسلام کو گل کرنے کے لیے جو منصوبے انہوں نے بنائے، وہ سب ناکام ہو کر رہ گئے۔ ان کی ساری کوششوں کے باوجود اسلام کا آفتاب اقبال بلند ہوتا گیا، قدم قدم پر انہیں منہ کی کھانی پڑی، ان کی ہر تدبیر الٹی ہو گئی۔ صدّا لغت میں لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مناسب دوسرا معنی ہے کیونکہ لازم کا مفہوم کفروا میں آ گیا۔ سورہ محمد آیت نمبر 2۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے جو اتارا گیا رسول معظم محمد پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے دور کر دیں ان سے ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کے حالات کو۔ سورہ محمد آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ ان کے برعکس جو خوش نصیب دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، کج روی کو چھوڑ کر انہوں نے راست روی اختیار کی، اپنے اعمال کو رضا الہی اور اطاعت مصطفی کے سانچے میں ڈھال لیا۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اس کو تسلیم کر لیا۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ جو گناہ آج تک وہ کرتے چلے آئے ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ عادات و شمائل کی طرح طرح کی جو خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور کر دی جائیں گی۔ اب وہ سوچیں گے تو صحیح نہج پر، قدم اٹھائیں گے تو سیدھی راہ پر۔ لفظ بالا کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مجاہد نے اس کا معنی شان، قتادہ نے اس کا معنی حال اور ابن عباس نے اس کا معنی امور کیا ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو درست کر دیا ہے۔ پہلے وہ مفلس اور کمزور تھے، اب وہ تونگر اور طاقتور ہیں۔ پہلے وہ کفار کے جبر و تشدد کا نشانہ بنے رہتے تھے، اب کفار ان کے دامن رحمت میں پناہ تلاش کرتے ہیں۔ پہلے وہ آزادی سے عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، اب ان کی عظمت کا پرچم سارے جزیرہ عرب میں لہرا رہا ہے۔
سورہ محمد آیت نمبر 3۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ ترجمہ: یوں اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کی پیروی کرتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کے حالات۔ سورہ محمد آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ دونوں گروہوں کے ساتھ جو الگ الگ برتاؤ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ بتا دی۔ پہلا گروہ باطل کا پرستار ہے۔ جو شخص جھوٹ اور گناہ کا بیوپار کرے گا اسے حتماً نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو شخص نور حق کی پیروی کرے گا منزل خود کھنچ کر اس کے قریب آ جائے گی، فوز و کامرانی بے تابانہ اس کی طرف بڑھے گی۔ سورہ محمد آیت نمبر 4۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ ترجمہ: پھر جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو پھر کس کر باندھو رسیاں، بعد ازاں یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو یا ان سے فدیہ لو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے، اور جو مار ڈالے گئے اللہ کی راہ میں پس اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ پہلے کفار کے معاندانہ اور جاہلانہ طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا، اور ان کے مقابلے میں فرزندان اسلام کی حق پرستی اور راست روی کا ذکر کیا گیا۔ ان حالات میں ان دو متضاد قوتوں کا ٹکراؤ ناگزیر ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر جنگ کے بغیر چارہ کار نہ رہے تو پھر کسل مندی، سستی، کوتاہ اندیشی اور بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا، بلکہ بڑی جرت اور بہادری سے باطل کے ساتھ ٹکرا جانا اور سر دھڑ کی بازی لگا دینا۔ اس وقت رحم و شفقت کا اظہار کمزوری اور ضعف کی علامت ہے۔ جو کافر سامنے آئے اس کی گردن اڑا کر رکھ دو، باطل کا کوئی سرگنا تمہاری ضرب سے جان بچا کر بھاگ نہ جائے۔ ایسے مواقع بار بار میسر نہیں آتے۔ دشمن کی طاقت کو کچل کر رکھ دو تاکہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہاں ضرب مصدر اضربوا امر کا قائم مقام ہے اور اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ جو روب اور جلال ضرب الرقاب میں ہے وہ فقتلوہم کے الفاظ میں نہیں۔ وہ کپڑا جس کی بنائی گھنی اور عمدہ ہو اسے ثوب ثخین کہتے ہیں۔ ابو العباس نے اس کا معنی غلبتموہم کیا ہے، یعنی جب تم ان پر غالب آ جاؤ اور ان کی اکثریت زخمی ہو جائے۔ ابن عرابی نے اس کا معنی کیا ہے یعنی کسی چیز میں مبالغہ کرنا اور اس میں کثرت کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم ان کے کشتوں پر پشتے لگاؤ، انہیں زخموں سے چور چور کر دو حتیٰ کہ وہ بالکل مقہور و مغلوب ہو کر رہ جائیں، تو اس وقت جنگ بند کر دو اور بقیت السیف کو اسیر کر لو، ان کی مشکیں خوب کس کر باندھ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں اور تمہارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دیں۔ اسیران جنگ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض علماء ابن جریج، سدی اور قتادہ کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اسیر کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اسیر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا سکتا ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ چنانچہ استدلال کے طور پر وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حجاج نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ فلاں اسیر جنگ کو قتل کر دو۔
آپ نے فرمایا لیس بہذا امرنا کہ ہمیں قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی اسیران جنگ کو قتل نہیں کرتے تھے۔ علامہ ابن جریر یہ اقوال لکھنے کے بعد اپنی تحقیق کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی ساتھ ہی بیان کر دی کہ نسخ کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، یہاں ایسی صورت نہیں۔ یعنی یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے ساتھ مذکورہ صورتوں میں برتاؤ کرنے کا حق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے خلفاء کے سپرد کر دیا ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ یہاں قتل کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث میں جہاں کسی اسیر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں مخصوص حالات کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اس آیت کی وضاحت امام ابو عبید القاسم ابن سلام ولادت 154 ہجری وفات 224 ہجری نے اپنی تصنیف کتاب الاموال میں کی ہے، جو بہت عمدہ ہے۔ ناظرین کرام کی خدمت میں اس کا خلاصہ پیش ہے۔ ابو عبید فرماتے ہیں حدیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک اسیران جنگ کے ساتھ 3 طرح کا سلوک روا رکھا جاتا تھا: منع، فدا، قتل۔ قرآن حکیم میں بھی یہی ارشاد ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ اس میں پہلی اور دوسری صورت کا بیان ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اس میں تیسری صورت کا ذکر ہے۔ احسان اور مروت کی مثال اہل مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک ہے۔ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا، یعنی زخمی کا کام تمام نہ کرنا، پیٹھ پھیرنے والے کا تعاقب نہ کرنا، کسی قیدی کو قتل نہ کرنا، اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 4 آدمیوں کے سوا سب کو امان دے دی اور معاف فرما دیا، اور جن 4 کو مستثنا فرمایا ان کی خاص وجوہات تھیں۔ خیبر فتح ہوا تو وہاں کے یہودیوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی اور معاف فرما دیا۔ بدر کے اسیران جنگ کے بارے میں جبیر بن مطعم نے بتایا کہ میں جنگی قیدیوں کی سفارش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور مغرب یا عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضور نے یہ آیت تلاوت کی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، سورہ طور، یعنی تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، تو دہشت کے مارے میرا دل بیٹھنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنی حاضری کی وجہ بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ اس سردار کا بیٹا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ان لوگوں کی شفاعت کرے تو ہم ان کی شفاعت قبول کریں۔ یہ واقعات نقل کرنے کے بعد امام ابو عبید لکھتے ہیں، یعنی قیدیوں کے ساتھ احسان کرنے کا یہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے سنت بنایا۔ بعد ازاں انہوں نے خلافت راشدہ کے عہد کے ایسے واقعات لکھے ہیں جہاں حضرت صدیق اور فاروق رضی اللہ عنہما نے جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ فدیے کے متعلق علامہ آلوسی نے تفصیلاً لکھا ہے کہ امام صاحب کا ایک قول یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ غیر مسلم قیدیوں کا تبادلہ نہ کیا جائے، دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا تبادلہ جائز ہے۔ امام محمد، امام ابو یوسف، امام شافعی، مالک اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یعنی امام قیدیوں کے ساتھ ان 4 امور میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے، مناسب سمجھے تو قتل کر دے، چاہے قیدی بنا لے، یا بلا عوض آزاد کر دے، یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، یعنی السیر الکبیر میں یوں ہی مروی ہے، اور حضرت امام کا بھی یہی قول اظہر اور راجح ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قیدیوں کی تقسیم سے پہلے تو یہ تبادلہ جائز ہے، لیکن تقسیم کے بعد ناجائز، اور امام محمد کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ اس کی دلیل میں انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے، حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں ایک سریہ روانہ کیا، میں بھی اس میں شریک تھا۔ غنیمت میں ایک کنیز مجھے ملی۔ دوسرے روز حضور علیہ السلام سے بازار میں شرف ملاقات حاصل ہوا۔ حضور نے فرمایا، سلمہ وہ کنیز مجھے دے دو جو تجھے غنیمت میں ملی ہے۔ میں نے عرض کی، حضور مجھے بہت پسند ہے۔ دوسرے روز پھر ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کی، ہی علاقہ یا رسول اللہ، میں حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکہ بھیجا
اور انہوں نے اس کے بدلے مسلمان قیدی دے دیے۔ کیا مال لے کر اسیران جنگ کو رہا کرنا درست ہے؟ اس کے متعلق علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ احناف کا مشہور مذہب تو یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ قیدی رہا ہو کر پھر ہمارے خلاف نبرد آزما ہوں گے۔ لیکن السیر الکبیر میں ہے اگر انہیں آزاد کرنا مصلحت ملکی کے خلاف ہو اور مشرکین فدیہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں اور مسلمان جنگی قیدیوں کے ساتھ تبادلے کی صورت بھی نہ ہو تو پھر انہیں ہمیشہ کے لیے قیدی بنا کر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ غازیوں میں انہیں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان کو عملی زندگی میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت ہوگی، اپنے مالک کی اجازت سے وہ کاروبار وغیرہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسیران جنگ کا معاملہ حکومت وقت کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ مندرجہ بالا طریقوں میں سے جو طریقہ مناسب حال یا قومی اور ملکی مفاد سے ہم آہنگ پائیں اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سورہ محمد آیت نمبر 4 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں زحمت جہاد نہ دیتا اور وہ خود بخود ان سرکشوں کا غرور خاک میں ملا دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میدان کارزار گرم ہو، اہل حق کو سر بلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں، کفار و منکرین باطل کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں، سب دنیا کو پتہ چل جائے کہ مومن اور کافر میں کتنا فرق ہے، مومن کا مقصد حیات کتنا بلند اور پاکیزہ ہے اور کافر کا مدعا کتنا خسیس اور ذلیل ہے۔ احد کے مارکے میں مسلمان کثرت سے شہید اور زخمی ہوئے۔ ابو سفیان نے خوشی سے دیوانہ ہو کر نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل زندہ باد۔ مسلمانوں نے جوابی نعرہ لگایا، اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بلند اور بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کا بدلہ ہوا اور لڑائی کا پانسا پلٹتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فرزندان اسلام، اس سے کہو تم ہم سے برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ ہمارے مقتول اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ کا ایندھن۔ مشرکین نے کہا، ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ فقال المسلمون اللہ مولانا ولا مولا لکم، مسلمانوں نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ فلن یضل اعمالہم کا جملہ بڑا معنی خیز ہے، یعنی ان شہیدان حق کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی بلکہ ان پر بڑے خوش آئند نتائج مرتب ہوں گے۔ اس قربانی کا صلہ انہیں تو یہ ملے گا کہ جنت میں رفیع الشان محلات میں وہ تشریف فرما ہوں گے اور ان کی ملت کو ان کی جانفشانیوں کے صدقے عزت و سربلندی نصیب ہوگی، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جوانیاں نثار کی تھیں وہ مقصد حاصل ہوگا۔ حق کی روشنی سے کوہ دمن میں اجالا ہو جائے گا۔ ان پاک بازوں نے جان دے کر اتنے عظیم مقاصد حاصل کر لیے، ان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 5۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ترجمہ، وہ پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر اور سنوار دے گا ان کے حالات کو۔ سورہ محمد آیت نمبر 5 کی تفسیر، یعنی جنت اور رضا الہی کی ذیشان منزل تک انہیں رسائی حاصل ہوگی، راہ کی رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی، فاصلے سمٹ کر رہ جائیں گے اور ان کے حالات سنور جائیں گے، یعنی جو لغزشیں ان سے ہوئی تھیں، جن گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، وہ سب معاف کر دیے جائیں گے، مقربین اور متقین کے زمرے میں ان کا شمار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے دوسرے لوگ راہ ہدایت پر گامزن ہو جائیں گے، ان کی قوم کی بگڑی ہوئی حالت سنور جائے گی، شکست و نامرادی کے جو داغ ان کی قوم کے چہرے کو بدنما بنا رہے تھے وہ دور ہو جائیں گے، فوز و کامرانی کا نور ان پر ذوفشانی کرنے لگے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 6۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ترجمہ، اور داخل کرے گا انہیں بہشت میں جس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی تھی۔ سورہ محمد آیت نمبر 6 کی تفسیر، جب جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے تو اپنے محلات کی طرف اس طرح جائیں گے جیسے وہ مدت سے یہاں آباد ہیں اور سارے راستے ان کے جانے پہچانے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔
یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور میدان جہاد میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ دین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کو اللہ تعالیٰ کی امداد فرمایا گیا ہے۔ جان کی بازی لگانے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر مجدہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مجاہد نصرت الہی جن کی پشت پناہی کر رہی ہو، ہر نازک مرحلے پر تائید ایزدی جن کے دلوں کی ڈھارس ہو، دشمن کا کوئی طوفانی حملہ ان کے قدموں میں لغزش نہ پیدا کر سکے، تو ایسے جاں باز مجاہدوں کو دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ شرط یہ ہے کہ یہ جنگ وہ دنیوی مفادات کے لیے نہ کر رہے ہوں، یہ خون ریزی کسی حقیر مقصد کے لیے نہ ہو، محض اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہو اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے ہو۔ سورہ محمد آیت نمبر 8۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم۔ ترجمہ: اور جنہوں نے حق کا انکار کیا، خدا کرے وہ منہ کے بل اوندھے گریں اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے۔ سورہ محمد آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اب کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تعس کی تحقیق کرتے ہوئے ابن منظور لکھتے ہیں، التعس یعنی گر پڑنا، لڑکھڑانا، پھسلنا۔ فراء کہتے ہیں کہ یہاں تعسن مصدر منصوب ہے اور بطور بد دعا مذکور ہے۔ ابن منظور کہتے ہیں، خدا انہیں منہ کے بل گرائے، میں نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے۔ اضل اعمالہم سے ان کی ہرمان نصیبی کا ذکر کیا کہ انہوں نے حق کو نیچا دکھانے کے لیے مال و دولت بھی خرچ کی، زخموں سے چور چور بھی ہوئے، اکثر نے اپنے سر بھی کٹائے اور جان بھی دی، لیکن نتیجہ دنیا میں ذلت و رسوائی، آخرت میں عذاب علیم۔ سورہ محمد آیت نمبر 9۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، بس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ سورہ محمد آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اتنے زیرک اور تجربہ کار ہو کر کیوں منہ کے بل گر کر رسوا ہوئے؟ کیوں ان کی قربانیاں رائے گاہ گئیں؟ اس کی وجہ بتا دی کہ انہوں نے احکام الہی کو ناپسند کیا تھا۔ جن اعمال سیئہ کے وہ خوگر ہو چکے تھے، انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ سورہ محمد آیت نمبر 10۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ ترجمہ: تو کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ خود دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی نازل کر دی اور کفار کے لیے اسی قسم کی سزائیں ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ وہ متعدد ممالک کی سیاحت پر گئے، انہوں نے پہلی بدکار قوموں کے اجڑے ہوئے کھنڈرات دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو نیست و نابود کیا تھا اس سے یہ بے خبر نہیں، لیکن انہوں نے خود سیر و سیاحت سے کوئی عبرت حاصل نہ کی اور ان پر وہی عذاب نازل ہوا جو ان جیسے کفار پر پہلے نازل ہو چکا تھا۔ سورہ محمد آیت نمبر 11۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اعمال اور جد و جہد اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے تو یکساں تھے۔ اہل ایمان نے بھی مال خرچ کیا اور انہوں نے بھی مال خرچ کیے، وہ بھی میدان جہاد میں زخمی ہوئے، یہ بھی زخمی ہوئے۔ انہوں نے بھی شمع حق پر جانیں قربان کی، انہوں نے بھی سر کٹانے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نتائج بالکل مختلف رونما ہوئے؟ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا حامی و ناصر تھا، اس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔
سو اس نے اپنے مخلص بندوں کی تائید اور حمایت کی، اور ان کفار کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا نہ اس نے ان کی دستگیری کی۔ جن بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اس لیے نتائج کا اختلاف ایک طبعی امر ہے۔ یہاں پر 26ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔